جادوگر خبیث کیا کرتا ہے، کوئی آدمی جاتا ہے کسی سے دشمنی لینے کے لیے، وہ جادوگر کے پاس جاتا ہے کہ میرا فلاں ہے وہ مجھے یہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تو مجھے اس کا کپڑا لا دے. سر نہیں جی میں تو کپڑا نہیں لا سکتی. اب وہ کیا کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، پھر نعوذ باللہ جب تجھے حیض ہو تم میرے پاس آؤ. پھر وہ اس سے اس کے حیض کا خون لیتا ہے، اس سے وہ قرآنی آیت لکھتا ہے، پھر کہتا ہے کسی طریقے سے تم اس کے کھانے میں یہ ملا دو، اس سے کیونکہ اس خون کے اندر وہ جن کنورٹ ہو جاتا ہے، وہ جیسے ہی وہ تعویذ کے اوپر اس کو پلایا جاتا ہے وہ انسان کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تیسری قسم یہ جادو کی ہے. پھر کپڑا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو بے بس کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس تو میں نہیں، اس کے گھر میں آنا جانا نہیں ہے تو میں کپڑا کیسے لوں. تو وہ پھر جن اس کو مطالبہ کرتا ہے جائز نجائز مطالبہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا یہ ہم کام کر دیں گے، تو ہمیں یہ پیسے دے، یہ ہمارے لیے کام کر. اس سے شرک کرواتا ہے، اس سے گندے کام. آپ اخباروں میں پڑھتی ہوں گی کہ قرآن پاک یہ گٹروں میں سے ملتے ہیں. یہ واللہ یہ جادوگر پھنکواتے ہیں ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو کہ معاش کی وجہ سے مجبور ہیں، بعض جو اپنے گھریلو معاملات کی وجہ سے مجبور ہیں، ان سے یہ کام کرواتے ہیں تاکہ شیاطین ان کی مدد کر سکے. یہ جادوگروں کا طریقہ ہے. اچھا اب وہ کپڑا اٹھانے سے تو قاصر ہوتا ہے. آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ بعض گھروں میں کپڑے الماریوں میں صحیح رکھے وہ کٹ گئے، ہوتا ہے نا. اب اس میں سے کپڑا غائب ہو گیا، یا اس میں سے اس کو کٹ لگا ہوا ہے، یا کوئی کپڑے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑے عرصے بعد وہ کہیں کٹ یا کوئی ان کو کوئی خراش وغیرہ لگی ہوتی پھر وہ واپس آ جاتے ہیں. ایسے کپڑوں کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کو جن لے جاتا ہے، پھر اس پر وہ عمل کرتا ہے، پھر وہ دوبارہ جب آتا ہے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے تو اس سے وہ بیماری اس کو شروع ہو جاتی ہے. اور زیادہ تر جو بیماری ہوتی ہیں عورتوں کے لیے وہ حیض کی بیماری ہوتی ہیں یا گائنی کی کوئی بھی بیماری ہو جاتی ہے یہ کپڑا کاٹنے سے.